آج الشبا اپنی شادی کے اتنے دنوں کے بعد علی کی اچھائیوں سے امپریس ہوتے ہوئے وہ دل سے اس کے لیے تیار ہوئی اور سوچنے لگی کہ شاید یہی میرا نصیب ہے، یہی میرا مقدر ہے جسے مجھے اب قبول کر لینا چاہیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ماضی کو بھلا کر ایک نئے سرے سے اپنے اس رشتے کا آغاز کرے گی۔ سرخ ساڑی جو اس کو علی نے لا کر دی تھی، تب اس نے ساڑی کو الماری کے کونے میں پھینک دیا کہ وہ اسے کبھی نہیں پہنے گی، مگر علی نے اسے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ الشبا دیکھنا، ایک دن تم خود ہی یہ میری دی ہوئی ساڑی پہن کر میرے لیے تیار ہوگی۔ علی کی یہ بات سوچتے اس کے چہرے کو ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اپنی ساڑی کو نکال کر بڑے پیار سے بیڈ پر پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ سرخ ساڑی پہنے بلاؤز میں سے اس کی آدھی کمر ننگی ہو رہی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر آج اس نے خود کو علی کی نظر سے دیکھا تو اسے اپنا آپ بے حد حسین لگنے لگا۔ علی کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک پل کو یاد کرتے وہ خود کو سنوار رہی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا شادی کے بعد کہ وہ یوں تیار ہو رہی تھی، ورنہ اس نے آج تک علی کے ساتھ اپنا رشتہ ایک انجانا سا رکھا۔ اس کے ساتھ نہ بات کرتی، نہ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی، بس وہ خود کو اس کے لیے سزا بنانا چاہتی تھی کہ علی نے اگر مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے تو میں اسے اس کی سزا دوں گی۔ مگر اس نے بھی اپنی محبت میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب وہ خود اسے دل سے اپنائے گی۔ خیر وہ اپنے دل سے نفرت کو نکالتے ہوئے بہت اچھا سا تیار ہوئی۔ وہ کھانا بنا چکی تھی کیونکہ علی کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ عموماً شام کے اس وقت تک فارم ہاؤس پر پہنچ جاتا۔ اس نے جلدی سے سارا کھانا گرم کرتے ہوئے ٹیبل پر اچھے سے لگایا اور خود مین ڈور کے پاس کھڑی تھی کہ جیسے ہی علی دروازہ کھولے گا اسے ایک اچھا سا ویلکم کرتے ہوئے سرپرائز دیکھے۔ علی کی گاڑی کی آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل سی مچی۔ اس نے مین ڈور کھولا، سامنے سجی سنوری الشبا کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ایک بھرپور نظر سے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے آگے بڑھا۔ الشبا کو حیرت بھی ہوئی کہ اس نے میری یوں تیاری کو اگنور کیوں کیا، مگر وہ جانتی تھی کہ آج تک اس نے خود ہی تو اپنے اور اس کے درمیان ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے، جسے اگر کبھی علی نے پھیلانگنے کی کوشش بھی کی تو الشبا نے آگے سے کھری کھری سنائی تھی۔ شاید وہ اسی وجہ سے خاموش رہا کہ اگر اس بار بھی اس نے قدم بڑھایا تو الشبا اسے پھر سے وہی باتیں سنائے گی۔ آگے بڑھا تو آج حسب معمول کچھ زیادہ کھانے میں اہتمام دیکھا، پھر بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا، بس ایسے ہی نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے وہ روز کرتے۔ بس ضرورت کی بات کھانا کھاتے ہوئے اس نے بس کھانے کی تعریف کی تھی، کہنے لگا ویسے ماننا پڑے گا تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے۔ الشبا نے کوئی جواب نہ دیا۔ علی کو اس کا بدلاؤ اس کے دل کی بے چینیوں کو بڑھا رہا تھا۔ شام کی چائے وہ دونوں لان میں بیٹھ کر پیتے تھے۔ بے شک ان کے بیچ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی علی اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا۔ اس کے قریب رہنے کا احساس ہی اسے اتنا خوبصورت لگتا کہ مزید کچھ دل چاہتا ہی نہ۔ آج جب چائے پینے لگے تو الشبا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر علی کے ہاتھ کو تھاما اور اتنی مضبوطی سے تھاما کہ علی کے دل کے تار ہلا گئے۔ اس نے ایک سوالیہ سی نظر سے الشبا کو دیکھا، کہنے لگی کیوں میرا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگا؟ علی مسکرایا، کہنے لگا الشبا یار کیوں میرے صبر کو آزماتی ہو تم؟ جب تم مجھے میری اوقات میں رکھتی ہو تم نے مجھے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ شاید میں تمہارے قابل نہیں، تو پھر اب اس طرح میرے سامنے آ کر تم چاہتی ہو نا کہ میں تڑپوں تمہاری قربت کے لیے۔ الشبا نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور علی کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، کہنے لگی کیوں؟ خود ہی تو یہ ساڑی لے کر دی تھی اور آج جب پہنی ہے تو تم نے ایک نظر دیکھا بھی نہیں۔ بولا اگر دیکھوں گا تو پھر اپنے ضبط کو کھو بیٹھوں گا اور پھر تم برا منا جاؤ گی، اس لیے اپنی نظروں پر اپنے جذبات پر قابو کرنا سیکھ گیا ہوں۔ وہ سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا۔ الشبا نے گہری سی سانس خارج کی اور مزید اٹھ کر بینچ پر علی کے قریب ہوئی۔ علی نے نظریں اٹھا کر الشبا کی طرف دیکھا۔ بلاؤز کا گلا کافی ڈیپ تھا جس سے اس کے سینے کی رعنائیاں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ الشبا آگے کو جھکی ہوئی تھی جس سے مزید
اس کا سینہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح علی کے سامنے عیاں ہو گیا۔ اس نے اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا تو الشبا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کے چہرے کو پکڑا اور اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ کہنے لگی، علی میں چاہتی ہوں ہم اپنی ساری دوریوں کو ختم کر دیں۔ یہ وہ بات تھی جس پر علی چونک گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً کوئی 1 ماہ ہونے والا تھا، ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے، مگر آج تک الشبا نے کبھی اپنے سرد لہجے میں درار نہیں پڑنے دی تھی، تو پھر آج کیسے وہ اتنی پگھل گئی؟ علی حیران ہوا۔ الشبا نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے علی کا چہرہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ علی تو پہلے ہی اس کی قربت پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے ہوئے اٹھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ کمرے میں پہنچے۔ کہنے لگی، بتاؤ گے نہیں ساڑی کیسی لگی مجھ پہ؟ علی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ننگی کمر پر رکھا اور اسے زوردار جھٹکے سے اپنے سینے کے قریب کیا۔ کہنے لگا، سچ بتاؤں الشبا، جب سے تمہاری محبت کا دیا میرے دل میں جلا ہے نا، میں ایک پروانے کی طرح مچل رہا ہوں تمہاری قربت پانے کے لیے، اور ہر روز میں اسی امید کے ساتھ تمہارے پاس آتا تھا کہ کبھی تو تمہارا دل نرم پڑے گا نا، مگر میں جب مایوس ہوتا تھا تمہاری طرف سے تو میرا دل ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر پھر خود کو سمیٹتا تھا، خود بھی ہمت جمع کرتا۔ وہ الشبا کو اپنے سینے میں بینچے ہوئے آج اپنے دل کی ہر بات کو اس پر عیاں کر رہا تھا۔ کہنے لگی، علی آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ بولا، پاگل ہو گئی ہو، معافی کیسی؟ تم تو میری نظر میں کبھی قصوروار ہوئی ہی نہیں۔ قصوروار تو میں ہوں تمہارا، جسے آج تم نے اپنے دل میں جگہ دی ہے تو میں تمہارا احسان مند ہوں۔ جانتی ہو، کبھی کبھی یہ خیال مجھے توڑ کے رکھ دیتا کہ اگر ساری زندگی تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کیا کروں گا۔ اور حویلی میں میری شادی کی باتیں ہو رہی میری چچا زاد کے ساتھ۔ الشبا جلدی سے اس کے سینے سے پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی، تو آپ کر لیں گے شادی، اور کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کے چہرے کی پریشانی اور علی کو کھونے کا ڈر علی کے دل کو بسیج سا کیا۔ اس کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر اپنے ہونٹ رکھے، اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کرتے کہنے لگا، جب تم مجھے اپنا سکتی ہو تو کیا میں تمہارے لیے سب کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتا؟ الشبا، جو مقام تم نے میرے دل میں میری زندگی میں حاصل کیا ہے وہ میں کسی اور کو دے سکتا ہی نہیں۔ وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتے ہوئے علی کے چہرے پر اپنے ہونٹوں سے لمس بکھیرا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے بیڈ کے قریب ہوا، اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ کہنے لگا، میری پسند تم پر بہت اچھی لگی، اور ساڑی کے ساتھ تم بھی تو میری پسند ہو۔ آج تم علی کے دل پہ چھریوں کے وار کرنے کا سوچا تم نے؟ تم اس طرح میرے سامنے آؤ گی تو میرے جذبات میرے قابو میں تھوڑی رہیں گے۔ الشبا شرما سی گئی۔ علی نے اس کی ساڑی کی پن کندھے پر سے اتاری۔ ساڑی کا پلو جیسی آگے کو سرکا، اس کے اوپر جھٹ سے جھکا۔ پہلی بار علی کے لمس کو محسوس کرتی الشبا اپنے گالوں کو دہکنے سے نہ روک پائی۔ کمرے کی لائٹ کو مدھم کرتے ان کے جذبات عروج پر تھے۔ دونوں کی سانسوں کا ارتعاش بڑھنے لگا۔ علی جو اس کی گردن سے اپنے لمس کو بھی گھیرتا، اس کی کمر پر جیسے اس نے اپنے لب رکھے وہ تڑپ کر اس کی باہوں میں کہنے لگی، علی مزید نہیں۔ کہنے لگا، آج تو مجھے روکو گی نہیں۔ وہ بھی اس کی محبت میں ہر درد کو برداشت کرتے اس کی محبت میں اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ اپنے بیچ ہر دوری کو ختم کرتے وہ ایک ہوئے۔ ادھر نسرین بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی پریشان سی تھی۔ کہنے لگی، نہ جانے علی ہم سے کیا چھپا ہے۔ کبھی ایسا ہوا تھا کہ وہ راتوں کو گھر سے باہر ہے، مگر اب پچھلے مہینے سے وہ مسلسل راتوں سے گھر سے باہر رہنے لگا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ علی کی بہن مناہل، جس کا چہرہ تیزاب کی وجہ سے جلا ہوا تھا، اور مناہل کے چہرے کو جلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ الشبا کا بھائی خرم ہی تھا، جس کو یہ عادت تھی وہ لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساتا، انہیں بلیک میل کرتا، لڑکیوں کی زندگیوں کو خراب کر دیتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ علی کی خرم کے ساتھ گہری دشمنی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن کا حال کرنے والا خرم ہے، علی نے اس کے خلاف مزید سخت ایکشن لیا، اسے جیل کی سلاخوں میں بند کروایا، مگر وہ اپنی سزا کاٹ کر اب آزاد پھر رہا تھا۔
اور صرف مناہل ہی نہیں، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس نے اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا کر ان کی زندگیوں کو برباد کیا۔ اب تک تو علی اس بات سے انجان تھا کہ الشبا اسی خرم کی بہن ہے۔ مناہل کہنے لگی، امی جانا آپ کیوں فکر کریں گے؟ بھائی نے بتایا تو تھا وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے، تو پھر ایسے میں آپ کیوں بے چین ہیں؟ مگر وہ ماں تھی، ماں کے دل کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، صبح ہوتے ہی میں علی سے بات کروں گی، اسے حویلی آنے کا کہوں گی۔ اور تمہارے چچا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اب بچوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ شادی کے نام پر مناہل ہمیشہ سے ہی اب دیدہ ہو جاتی، کیونکہ شادی کے نام پر جو اس کے ساتھ کھلواڑ ہوا تھا وہ اس صدمے سے کبھی باہر نہیں نکل پائی۔ صبح ہوئی، الشبا فریش ہوتی واش روم سے نکلی۔ پانی کی بوندیں ٹپکتے ہوئے اس کے وجود پر لباس کو گیلا کر رہی تھی۔ علی نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور کہنے لگا، مسز علی اب تیار ہو جائیے، ہم لوگ ناشتے سے فریغ ہو کر آج شاپنگ پر جائیں گے اور اچھا سا لنچ بھی باہر ہی کریں گے۔ وہ دونوں بڑے ہی پیارے موڈ میں شاپنگ کے لیے نکلے۔ شاپنگ مال پہنچے۔ وہ دونوں شاپنگ مال میں لفٹ کے ذریعے اوپر جا رہے تھے کہ جب ان کے عین سامنے طلال ایک لڑکی کے ساتھ اس کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑا تھا۔ طلال کو اپنے سامنے دیکھ کر الشبا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے علی سے ہاتھ چھڑاتے بھاگ کر طلال کو اس کے گریبان سے پکڑا۔ کہنے لگی، طلال تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ طلال یہ لڑکی کون ہے؟ وہ طلال کے ساتھ موجود اس کی بیوی کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ طلال نے جھٹک کر الشبا کو خود سے پیچھے کیا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا لگا تھا یہ سب کرنا تمہارے بھائی کو ہی آتا ہے؟ باقی ساری دنیا بے وقوف ہے کیا؟ معاف کرنا الشبا، تمہارے ساتھ جو سب کیا اس کے پیچھے میرا مقصد تمہارے بھائی کو یہ احساس دلانا تھا، اگر اس کی بہن کی عزت کو کوئی خراب کرے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے بھائی نے آج تک کیا ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر ان کو ذہنی مریضہ بنا کے رکھ دیا ساری زندگی کے لیے۔ ابھی تک طلال کی نظر علی پر نہیں پڑی تھی اور طلال اور علی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ علی فوراً سے سامنے ہوا، طلال کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، طلال تم؟ وہ کہنے لگا، علی تم یہاں کیسے؟ علی نے الشبا کو اپنے بازو میں لیے اسے سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، بیوی ہے یہ میری۔ طلال مسکرایا اور کہنے لگا، ارے واہ علی، داد دینی پڑے گی تمہارے صبر اور حوصلے کی۔ علی انجان سے انداز میں بولا، کہنے لگا، کیوں؟ اور طلال تم ایسے تو نہیں تھے؟ میں اس بات سے انجان تھا کہ الشبا تم سے محبت کرتی ہے اور میں ان باتوں سے ناواقف نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ہر بات بتا دی ہے، تم دونوں کے بیچ جو بھی تھا۔ تم نے اگر اس کے ساتھ محبت کی تھی پھر دھوکہ کیوں دیا؟ وہ الشبا کو کہنے لگا، معاف کرنا، مگر اس سب کے پیچھے میری ایک وجہ تھی۔ میں نے الشبا کے بھائی سے اپنا برسوں پرانا بدلہ لینا تھا۔ جانتے ہو یہ کس کی بہن ہے؟ تمہاری بہن، میرے نزدیک میری بہن کی طرح۔ اس نے صرف تمہارے گھر کو نہیں، نہ جانے خرم نے کتنے اور گھروں کی عزتوں کو خراب کیا۔ میری بہن آج ذہنی مریضہ بنے روز تمہارے نفسیات کے چکر لگاتی ہے۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی ہے، جس طرح کا کھلواڑ خرم نے اس کے ساتھ کیا۔ خرم کا نام سنتے علی کا جوش خون مار گیا۔ اسے وہ گزرا ہوا ماضی یاد آنے لگا کہ کیسے مناہل روتی تڑپتی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے بلک رہی تھی، اس کا چہرہ تیزاب سے جلایا گیا۔ علی کہنے لگا، طلال کیا بات ہے، کھل کے بتاؤ۔ طلال نے علی کے کندھوں سے پکڑا، اسے حوصلہ دیتے کہنے لگا، خرم کی بہن ہے الشبا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے اتنی اجازت نہیں دی کہ جو کچھ خرم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کرتا تھا میں اتنا بڑا کھلواڑ کروں اس کے ساتھ۔ اس لیے میں نے اپنا معاملہ رب پر چھوڑ کر میں الشبا سے پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اس بات نے احساس دلوایا کہ خرم کی غلطی کی سزا میں الشبا کو کیوں دوں۔ علی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیچھے کو ہوا، کہنے لگا، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میرے لیے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل ہے طلال۔ الشبا حیرانگی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور طلال سے کہنے لگی، طلال اگر خرم قصوروار تھا تو تم نے یہ کیسے سوچا کہ تم مجھے سزا دو گے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم میں اور پھر خرم بھائی میں کیا فرق رہ گیا؟ مرد تھے تو مردوں سے لڑتے، ہم بیچاری معصوم لڑکیوں کے کیا قصور ہوتے؟
جو تم لوگ اپنی نفرتوں کی بھینٹ ہمیں چڑھا دیتے ہو۔ مگر علی نے خود پر کنٹرول کیا۔ طلال سے کہنے لگا، طلال، الشبا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ قصور اگر خرم کا ہے تو ہم سزا الشبا کو نہیں دیں گے، اور میں نے الشبا کو جن حالات میں قبول کیا ہے، میں اسے مزید کسی ذہنی اذیت میں مبتلا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں جب مرد بے وفائی کر کے عورت کو چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ میری بہن آج تک اپنی پہلے جیسی زندگی میں واپس نہیں آئی۔ جانتا ہوں وہ ٹوٹ کے بکھر چکی ہے۔ میں الشبا کو وہ دکھ نہیں دے سکتا۔ اور رہی بات خرم کی، تو اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ علی نے الشبا کے دل میں اپنا مقام اور بڑھا لیا۔ علی نے خرم کے جرم کی سزا الشبا کو نہیں دینی چاہیے۔ وہ تو مزید اس کے قریب آ گیا۔ اسے اپنی محبت میں سمیٹتے ہوئے اس کے موڈ کو فریش کرتا کہنے لگا، بھول جاؤ ماضی کو، جو کچھ ہوا۔ ہم آج اپنے فیوچر کو اتنا خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے ایک ساتھ لنچ کرتے ہوئے وہاں سے نکلے، فارم ہاؤس پہنچے۔ الشبا اپسیٹ بھی تھی، مگر وہ طلال کی حقیقت جان کر کچھ حد تک مطمئن تھی کہ اگر طلال بدلہ لینے کی نیت سے میری زندگی میں آیا تھا تو شکر ہے اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا اور خود ہی پیچھے ہٹ گیا، ورنہ جو کچھ خرم بھائی نے کیا وہ سب میرے ساتھ ہو جاتا تو میں کیسے۔ وہ علی سے کہنے لگی، علی، آپ نے تو مجھے قبول کر لیا، کیا جب آپ کی فیملی کو پتہ چلے گا اس بارے میں اور وہ سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کے مجرم کی بہن ہوں میں، تو کیا وہ بھی مجھے قبول کر لیں گے؟ یہی وہ بات تھی جو علی کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ اوپر سے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے چچا کی بیٹی سے شادی پر انکار کرے۔ خیر، اس کا فون بجا۔ نسرین بیگم کی کال تھی۔ اس نے الشبا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کمرے سے نکلا، کہنے لگا، سلام امی جان۔ نسرین بیگم کہنے لگی، وعلیکم السلام علی، کب واپس آ رہے ہو؟ دیکھو ہم سب یہاں پر بہت پریشان ہیں، تم آج سے پہلے تو کبھی اتنے دنوں کے لیے گھر سے نہیں نکلے، تو پھر اب سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ اور دیکھو تمہارے چچا جان شادی کا کہہ رہے ہیں، اور تقریباً ان لوگوں نے تو تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ ایسے میں تم گھر پر نہیں ہو، اور پھر مناحل کا بھی تو تمہیں پتہ ہے نا، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوتا ہے۔ بیٹا جلدی گھر واپس آنے کی کوشش کرو۔ علی کہنے لگا، فکر نہیں کریں، میں آج ہی واپس آ جاؤں گا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے کمرے میں آیا۔ الشبا سے کہنے لگا، دیکھو میں کوشش کروں گا گھر میں سب سے بات کر کے منع کروں شادی کے لیے اور تمہیں حویلی لے جاؤں۔ اتنے دن تمہیں بڑے صبر اور تحمل سے گزارنے ہوں گے۔ وہ کچھ متفکر سے ہوتے کہنے لگی، کیا مطلب علی؟ علی نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا، اس کے ماتھے پر چوم کر کہنے لگا، اب تمہاری قربت پانے کے بعد دل تو میرا بھی نہیں لگے گا، لیکن دیکھو گھر بھی تو جانا ہے نا، سب لوگ فکر مند ہے، اور یہ جو شادی کا ٹاپک چھڑا ہوا ہے اسے بھی تو کلوز کرنا ہے، اس سے پہلے کہ بات بڑھ جائے اور میرے لیے سنبھالنا ناممکن ہو جائے۔ الشبا کہنے لگی، علی ایک بات کہوں، اگر آپ کے گھر والوں کی خوشی اس میں ہے تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گی کہ آپ اس شادی سے انکار کریں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، میں کبھی بھی آپ کی زندگی میں مشکلات کو نہیں بڑھاؤں گی۔ علی نے اپنی گرفت کو تھوڑا سخت کیا، کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ برداشت کر سکتی ہو مجھے کسی اور کے ساتھ؟ الشبا کی آنکھیں نم ہوئیں، اس کی آنکھوں پر چوم کر بولا، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے بھی یہ سب کرنا ناممکن ہے۔ الشبا، جو مقام میں تمہیں دے چکا ہوں میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، اور ایک سے زائد شادی کرنے کا حکم اسی وقت ہے کہ جب آپ انصاف کر پائیں۔ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، میں کیوں کسی معصوم کی زندگی کو خراب کروں؟ اس لیے تم فکر نہیں کرو، ویسے میں آفس میں آتے جاتے تمہارے پاس چکر تو لگاتا رہوں گا، بس یہ ہے کہ رات کو رکنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تمہارا موبائل، اس میں سم سب کچھ ہے، تم جب چاہے مجھے کانٹیکٹ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی، پریشانی ہوئی، گھبرانا نہیں، یہاں پر کسی قسم کی تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اللہ حافظ کہتے گھر سے نکلا۔ الشبا اداس سے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی اور اپنی شاپنگ کو نکال کر دیکھتے ہوئے بچوں کی طرح خوش ہوئی، اور پھر علی کی محبت نے اسے جو سکون
اطمینان اعتماد بخشا تھا، اس کے بعد اب وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ شام کو علی حویلی پہنچا۔ نسرین بیگم نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، علی، اتنے دنوں سے تم حویلی سے دور رہے، جانتے ہو حویلی میں ایسے تھا جیسے کسی کے چہرے پر کوئی خوشی تھی ہی نہیں۔ نمرا جلدی سے آئی، کہنے لگی، علی، پتہ ہے نا آپ کو، آپ کے بغیر سب اداس ہو جاتے ہیں، تو پھر اتنے دن گھر سے دور رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب تو ویسے بھی آپ کی اور روحی آپی کی شادی کی باتیں ہو رہی، تو پھر ایسے میں آپ کا گھر میں نہ ہونا سب کو اداس کر رہا تھا، اور مجھے تو سب سے زیادہ۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنی محبت کو اپنے دل میں دفن کیے ان سے ہمیشہ ایسے ہی بات کرتی۔ سب نے بہت ہی دل سے اس کا استقبال کیا۔ نجمہ بیگم کہنے لگی، علی، آج آپا نے مجھے بتایا تھا کہ تم گھر آؤ گے، تو دیکھو میں نے اور روحی نے اسپیشل کھانا تیار کیا تمہاری پسند کا۔ وہ سب کی محبت اور چاہت دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ کیسے ان سب کی چاہتوں پر انکار کرے، مگر بات بھی تو کرنا ضروری تھی۔ علی نے سوچا وہ پہلے روحی سے بات کرے گا۔ روحی کچن میں تھی، سب سے ملتے بہانے سے اٹھا، کچن میں گیا، کہنے لگا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ روحی اور علی کے درمیان بہت کم بات ہوتی، بے شک وہ ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے، لیکن بات ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کم ہوتی، اور روحی بہت کم بولنے والی لڑکی تھی۔ روحی کچھ متجسس ہوئی، کہنے لگی، بولو نا۔ کہنے لگا، تم اس شادی کو لے کر کتنی سیریس ہو؟ اس نے کندھے سے اچکائے، کہنے لگی، یہ کیسا سوال ہے؟ بولا، یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ پھر اس نے وہی سوال کیا، علی، یہ کیسا سوال ہے؟ کہنے لگا، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ روحی، شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں جھوٹ کی بنیاد پر اگر رشتے کی بنیاد رکھی جائے تو وہ زیادہ دیر ٹکتا نہیں۔ اس کے چہرے پر فکر کے آثار نمودار ہوئے۔ علی، تم جانتے ہو یہ فیصلہ ہم دونوں کا نہیں، ہمارے بڑوں کا ہے، اس لیے اس میں میری مرضی یا نامرضی کا کوئی سوال ہی نہیں، اور ویسے بھی ہمارے بڑے ہمارے بارے میں بہتر سوچتے ہیں۔ علی نے اس سے کہا، مگر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ روحی کے ہاتھ سے چمچ فرش پر گرا اور اس نے ایک سوالیہ سی نظر سے علی کی طرف دیکھا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، وجہ؟ کہنے لگا، وقت آنے پہ وجہ بھی بتا دوں گا، فی الحال تم اس شادی سے انکار کر دو۔ روحی کہنے لگی، اعتراض آپ کو ہے، شادی کرنے سے مجھے نہیں تو پھر انکار بھی آپ ہی کریں گے، میں کیوں بری بنوں؟ یہ سب باتیں نمرا کچن کے دروازے میں کھڑی سن رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے ایسے لگا جیسے اللہ نے اس کے دل کی سن لی۔ اسے لگا، کیا پتہ علی آپ ہی کی بجائے مجھے پسند کرتا۔ وہ وہاں سے پلٹی، شام کی چائے پر ہی علی نے بنا کوئی بات چھپائے سب کے سامنے ہر بات رکھ دی۔ اس کے چچا کھڑے ہوئے، کہنے لگے، علی، ہوش میں تو ہو تم؟ کیا تم اپنے پورے ہوش و حواس میں بات کر رہے ہو؟ بولا، جی چچا جان، میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ اچانک رونما ہوا، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مگر اور کوئی راستہ بھی تو نہیں بچا تھا۔ نسرین بیگم بولی، کون ہے وہ لڑکی؟ کہنے لگا، میں بھی نہیں جانتا تھا کون ہے، انجان لڑکی میری زندگی میں بہت خاص بن گئی، اور میں نے اس سے اگر نکاح کیا ہے تو میرے خون میں اتنا دم ہے کہ میں سب کے سامنے بھی اسے قبول کروں۔ سب لوگوں کے چہرے پر کچھ دیر خاموشی رہی، اور یہ خاموشی کچھ دیر ہی نہیں بلکہ کچھ دن تک برقرار رہی۔ علی کہنے لگا، دیکھیں، اگر میرا فیصلہ کسی کو قبول نہیں ہے تو میں کسی کو فورس نہیں کروں گا کہ وہ الشبہ کو قبول کرے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، ہر کسی کو اپنے فیصلے کا اختیار ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں قبول کرتے تو میں پھر الشبہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں جا رہا ہوں۔ ناشتے کی ٹیبل پر خاموشی ٹوٹی۔ ابراہیم صاحب کہنے لگے، مجھے فخر ہے علی تم پر کہ تمہارے اندر سچ بولنے کی ہمت ہے، تم نے ایک مرد کی طرح اپنی ہر بات کا سب کے سامنے اعتراف کیا، اور یہ بات زیادہ بری تب ہوتی کہ جب تم اسے چھپاتے اور میری بیٹی سے بھی شادی کرتے، پھر اس کے بعد میں بڑھنے والی زندگی کی پیچیدگیاں سب کی زندگیوں کو خراب کرتی۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے، وقت سے پہلے سب کو سچ سچ بتا دیا، اور تم اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤ گے، تم میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو، اس خاندان کے اکلوتے وارث ہو، ہمیں تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹیوں کے نصیب میں جو لکھا ہوگا
انہیں وہ مل کے رہے گا۔ الشبا بھی کسی کی بیٹی ہے، اس لیے تم الشبا کو ساتھ لیے آج ہی حویلی میں آؤ گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم دو راہوں میں بڑھ جاؤ۔ ابراہیم صاحب کے فیصلے نے سب کو مطمئن کر دیا۔ علی اٹھ کر اپنے چچا کے گلے سے لگا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے سب سے زیادہ فکر آپ ہی کی تھی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے بیٹا بنا کر پالا اور مجھے تھا کہ آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، مگر آپ کے بڑے دل نے مجھے اتنا متاثر کیا، ساری زندگی آپ کو کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اگلے دن الشبا کو ساتھ لیے حویلی پہنچا۔ سب نے بہت اچھے انداز میں ان دونوں کو ویلکم کیا اور کھلے دل کے ساتھ الشبا کو اس حویلی کی بہو تسلیم کیا۔ اور شاید یہی زندگی ہوتی ہے، جو ہم سوچتے ہیں ہمیشہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چنتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔